اور اس کو کہا اقبال نے خود. ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے, ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں. ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے, یوئنگ ہال. ایک دعوت میں سب جمع تھے, ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے, علامہ بھی تھے. یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال, ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے. کو پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے ورنہ واقعہ سمجھ نہیں آیا تھا. ایک ہے وربل, وحی باللفظ. قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے ہیں. ایک ہوتا ہے وحی, لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا, بلکہ وہ انسپریشن کہلاتی ہے. کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی, آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے. انجیلیں 100 سے زیادہ تھیں, اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں. تو ان سالوں میں اختلاف ہے تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے منٹگومری میں ایک بہت بڑا ان کا مشن ہے, اور وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ which one of these is بائبل. اب جواب آپ سنیے, ذہانت کا شاہکار ہے. none of them is Bible. Bible is in them. ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے, بائبل ان کے اندر ہے. یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسٹلز کہتے ہیں, یہ نبی تھے حضرت عیسیٰ کے, رسول تھے یہ متی ہوں یا جون ہوں جو بھی ہے, اپوسٹلز ہیں. تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی, انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے. لہذا علیحدہ ہو جائے گا معاملہ, جیسا کہ احادیث کے اندر ہے. تو اقبال سے کہا کہ اقبال, ڈاکٹر اقبال, میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں. کہنے بالکل, اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے. مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے. میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. چپ ہو گیا یوئنگ. اب آگے کیا بولے گا یوئنگ؟ تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے رات کے اقبال کا شعر ہے. یہ اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا تھا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برون, کارواں زی وادی دور و دراز آیت برون.